باپ سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہے؟ جب عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینے جا کے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، مقصود کون تھا؟ اللہ کے رسول کے بارے میں اس نے یہ غلط الفاظ بولے۔ بیٹا اٹھا مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا، باپ کو کہتے ہیں مانو تم ذلیل ہو اور اللہ کے رسول عزت والے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کے اجازت مانگی، اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ رشتہ والد کا ہے، کیوں نہیں پرواہ کی؟ اس لیے عاطفی محبت نہیں تھی، وجدانی محبت تھی۔ ابن القیم نے اس لیے محبت کی دو بڑی قسمیں لکھی ہیں، عاطفی خونی محبت، چچا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ وجدانی محبت، میں نے ان کو جہنم سے بچانا ہے، یہ میری اولاد تو ہے، لیکن اس وقت ہی مجھے فائدہ دے گی جب یہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ بیٹے سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کیا کہتا ہے کہ میری تلوار کے نیچے آپ بڑی مرتبہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے نا تو آج مجھ سے بات کرتے نظر نہ آتے۔ محبت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے باندھا ہوا، ایک صحابی گزر رہا ہے، ان کا بھائی، کہا اس کو کس کے باندھ دو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا فدیہ دے گی۔ کہا تم کہہ رہے ہو؟ کہا جی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ کہا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ کہا ایمان لے آؤ تو بھائی ہو۔ عاطفی محبت سے تربیت نہیں ہوتی، کیا کریں جی، بیٹا جو ہوا پھر بیٹی جو ہوئی، چلو ایک ہی کام ہے، یہ تربیت کر لو، یہ ساری زندگی رو لو، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی پڑے گی۔ اور زندگی میں دو مصیبتیں آتی ہیں، انسان کو کسی ایک کو سینے سے لگانا پڑتا ہے، یا دین کی مصیبت قبول کر لو یا دنیا کی مصیبت قبول کر لو۔ میں مثال دوں گا، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا یا جیل یا برائی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ جیل جانا پسند ہے، برائی کرنا پسند نہیں ہے۔ کس کو سینے سے لگا لیا؟ دنیا کی مصیبت، دین بچا لیا۔ اور اگر سوچئے اگر اس کی بات مان لیتے، نبوت کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس سے محروم ہو جاتے۔ آج کسی کے گھر میں بیٹا نہیں ہوتا، دو مصیبتیں ہیں، صبر کر لے جنت میں اعلیٰ مقامات ملیں گے، نہیں صبر تو پھر دین کی مصیبت کیا ہے، کبھی اس قبر پہ جا کے پیٹ رگڑتی ہے، کبھی اس سے مٹی کھاتی ہے، کبھی اس سے، کسی ایک مصیبت کو تو سینے سے لگانا پڑے گا۔ آج بچوں کی تربیت میں بھی دو مصیبتیں ہیں، یا تو اپنے آپ کو منہجی بنا کے ان کو جنت کی راہ دکھا دو، یا بچوں کو خوش کرنے کے ان کی ہر خواہش پوری کر دو اور پوری زندگی روتے رہو، دونوں میں سے ایک اختیار کرنی پڑے گی، یا تربیت کر لو یا برداشت کر لو، دو ہی چیزیں۔ اور دنیا میں تو برداشت سے آگے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اس لیے جب تک منہج نہیں سمجھتے ہم، تربیت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ایسی روح پھونکی تھی، منہج پہ سودے بازی نہیں ہے، مشن پہ سودے بازی نہیں ہے۔ بیٹی سے بڑھ کے لاڈلی کون سی ہوتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کون ہے یہ؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سرتاج ہے۔ نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی، نہ بیٹے نہ بیٹی کی، نہ بھائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روح پھونکی تھی، مشن اور منہج۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس سے غلطی کوتاہی ہوگی وہ کیا کرے؟ جو ابھی تک تربیت کی طرف نہیں آ سکا، تین کام۔ پہلا کام، اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہاتھ اٹھا لے اور اپنے رب سے کہہ دے میں بھولا ہوا تھا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پہچان ہوگی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ پھر آواز دیتے عبدی، اور میرے بندے اعمل ما شئت فقد غفر لك، جو بھی تو نے کیا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اپنی اس تقصیر پہ اعتراف کیجئے، اقرار کیجئے، اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی اولاد کے معاملے میں، آئندہ سے ہمیں صحیح راستہ نصیب فرما۔ دوسرا کام الدعاء الدعاء الدعاء، والدین بھی دعا کرے، اولاد بھی دعا کرے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ ان کے پاس میں نیک ہوں کہ بد ہوں؟ کہا اللہ جانتا ہے، کہ نہیں پھر بھی بتائیں۔ اس کی گہرائی دیکھیے، کہتے اچھا ایک سوال کا جواب تم دو پھر میں بتاتا ہوں تم نیک ہو کہ بد ہو۔ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہتے کرتا ہوں۔ کہا پھر تم نیک ہو، اور تم نے کیسے پہچانا؟ کہا اس لیے حدیث کہتی ہے اولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو باپ کی دعا کرے، جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا وہ بد ہی ہوتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے تم دعا کرو اور ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ قبول کرتے۔ دعوت الوالد لولدی، جب والدین اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ رد نہیں ہوتی۔ کب؟ جب حلال مال کھاتا ہے اور ان اصولوں کی پابندی کرتا ہے جو آپ نے سن لی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ طے شدہ معاملے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یقین ہو تب یہ بات بنتی، یقین نہ ہو تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو اس یقین سے کہ اللہ قبول ضرور کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے جی ہماری دعا تو اللہ سنتے نہیں ہیں اور فلاں کی موڑتے نہیں ہے، نظریہ ہی غیر شرعی۔ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا سن لی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ نے دے دی۔ کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ نہیں سنی تو اللہ نے اپنے پیغمبر نوح کی بھی نہیں سنی کہ نہیں تیرے بیٹے کو معاف کرنا، یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة۔ جب مسلمان دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو مل جاتی ہے، یا اللہ فوراً پوری کر دیتے ہیں، یا کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کو ایک پہاڑ آئے گا، بندہ پوچھے گا یا اللہ میں نے یہ عمل تو کیا نہیں، اللہ فرمائیں گے تیری دعا ہے جو ذخیرہ کی ہوگی۔ تیسرا کام، دعا کے بعد پلاننگ کریں، اخلاق، نرمی اور اصول کی پابندی۔ اصول پہ سودے بازی نہیں، اور اصول پہ سودے بازی نہیں تو ساتھ اپنے اخلاق کو بھی خراب نہیں کرنا۔ دوبارہ سے شروع کریں، اللہ ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر ایسے نمونے رکھے ہیں۔ قاضی فضیل بن عیاض یہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دی تو پہلے تو معروف تھے نا، یہ چور تھے۔ جب اللہ نے ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا۔ ایک دن بیٹھے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ صرف دو دعائیں، یا اللہ میرے بچے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے پہ خوش ہو جاؤں، پہلی دعا۔ دوسری دعا، یا اللہ مجھے جنتی بنا دے، میں کبھی گناہ نہیں کروں۔ دعا کی، رات سوئے، صبح اٹھ کے دیکھا تہجد کے لیے اٹھے کہ بیٹا تہجد میں کھڑا قرآن پڑھ کے رو رہا ہے، وہاں ہی سجدے میں گر گئے۔ اللہ تو نے اتنی جلدی دعا قبول کر لی، میں بھی میرے مالک تیرے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کروں گا۔ کچھ وقت گزرا، بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ بیٹا فوت ہو گیا تو مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ لوگوں نے خیر بہت برا محسوس کیا کہ یہ کیسا انسان ہے، بیٹا فوت ہو گیا اتنا نیک اور یونیک، اور کہتے الحمدللہ۔ کہا تو میں نہیں پتا میرے رب کے ساتھ وعدے کیا تھے،
جب میرے رب نے میرا وعدہ پورا کرتے وقت دیر نہیں لگائی تو اس کا یہ پہلا فیصلہ تھا ناپسندیدہ، میں اس کو مسکرا کے قبول کرنا۔ میں تو اب کہتا ہوں یا اللہ میرا دوسرا فیصلہ پورا کر دے، میں جب تک زندہ ہوں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ دعا کریں، دعا کے ساتھ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو اپنی رحمتوں میں لپیٹ، سب کو برکتوں سے نواز، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جن کی اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کی جوڑیوں کو بھی بارون بنا۔ الہ العالمین جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما، تو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تمنگر بنا، اور جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا، کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا۔ الہ العالمین مخلوق کے غیبی خزانے سے مدد فرما، اور جب تک رکھنا ایمان اور تقوی کے ساتھ رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔